وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح انہوں نے محسوس کیا، کیونکہ جب ایمان اور عقیدہ بتایا جائے تو اس کے مقابلے میں تو ایک عظیم اکثریت ہے، خاص کر یہ مسلمان شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جس کو دیکھو اس میں شرک، جس میں دیکھو اس میں بھی شرک ہے۔ تو ظاہری بات ہمارا کام تو شرک کی نشاندہی کرنا ہے نا۔ تو اب سب میں اگر ثابت ہو رہا ہے تو پھر ان کا قصور ہے نا۔ ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ بھائی کوئی تو ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے تھی جس میں شرک نہ ہو، تاکہ ہم اس کے اندر جا کے شامل ہو جائیں۔ کوئی تو ایک ایسا ملک ہو جہاں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، کوئی اسلامی حکومت ہو، ہم اس کے اندر چلے جائیں۔ تو نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہے، تو کیا کریں؟ پھر ظاہری بات ہے، اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو شرک اور کفر کرنے والوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کے ساتھ چلتے رہو کہ کہیں اکیلے نہ رہ جائیں، یا اللہ کے بھروسے کے اوپر اٹھو، اکیلے اٹھو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس ماحول کو بنائے گا اور اللہ تعالیٰ ساتھی دے گا۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ اس زمین کے اوپر اکیلے تھے؟ اکیلے اٹھے تھے یا نہیں اٹھے تھے؟ تو اللہ نے مدد کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اور پھر بعد میں اسی سنت پر چلتے ہوئے ہر نبی نے، اور بعد میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے اٹھے تھے یا نہیں اٹھے تھے؟ یا پہلے اپنے ساتھ کوئی جتھا ملایا تھا اور اس کے بعد توحید کی بات کا آغاز کیا تھا؟ ایسا نہیں، اکیلے توحید کی آواز کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھی دیے تھے یا نہیں دیے تھے؟ مکہ کے اندر تکلیفیں تو آئی تھیں، جس طرح ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اسلام کا آغاز ہوا، یعنی ہر دور میں آغاز ہوتا ہے، یعنی ہر نبی کا دین اسلام ہے، اور جب یہ بالکل اجنبی بن جاتی ہے دعوت، اس وقت جب اس کی دعوت دی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب اس چیز کا آغاز ہوا ہے۔ تو جب یہ آیا تو یہ اجنبی تھا، بالکل اکیلا تھا، اور کوئی اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف آئے، اس کی طرف آنے میں عزت محسوس کی۔ پہلے آنے میں شرم محسوس کرتے ہیں انسان، اللہ یہ کہ کوئی مضبوط ایمان والا ہو، لیکن بعد میں ادھر آنا عزت محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا پھر یہ طاقت والا بنا، اور ایک وقت آئے گا پھر یہ اجنبی بن جائے گا، یعنی اس دور کی طرف گویا اشارہ کیا۔ کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک ہمارے کسی بھائی نے ایک دفعہ کہا کہ ارشد تمہارے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ کھڑا ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، شیر کلیجہ چاہیے، پاؤ والا یا چھٹانک والا میرے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، شیر کلیجہ چاہیے، شیر کا دل چاہیے میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے۔ یہ کیوں؟ یہ توحید کی دعوت ہے، میں تو بازار میں کھڑا ہو کے توحید کی دعوت دوں گا، ہر جگہ جہاں مجھے موقع اللہ دے گا، بسوں میں، ویگنوں میں، ٹرینوں میں۔ اس سے پہلے یہی انداز اختیار کیا تھا اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اکیلے اٹھے تھے۔ کس طرح توحید کی دعوت ہر جگہ پھیلی ہے، کتنی جانیں جہنم کی آگ سے بچی ہیں، اور پھر جن لوگوں نے اس کے اندر پھر شرک کے انجیکشن دیے وہ بھگتیں گے، خود بھگتیں گے، اللہ ان سے نپٹے گا۔ ہمارا کام تو ہے کہ وہ جو کسی نے کہا کہ بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، جیسا بھی ماحول ہو، جس طرح کے بھی حالات ہوں، یہ دعوت دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور ہمیں اللہ کا بہت زیادہ احسان ماننا چاہیے کہ مالک نے ہمارے اوپر یہ رحم کیا ہے، ہمیں اس انداز سے اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جم جانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو وہ میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس غربت اور اجنبیت کے باوجود میرے کچھ امتی اٹھیں گے اور اس کو پھر دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اس کی یادوں کو پھر تازہ کریں گے، اور اس کے اندر میری سنت کے اندر جو بگاڑ لوگوں نے ڈال دیا ہوگا اس کو اصلی حالت میں سامنے لانے، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، لانے کی کوشش کریں گے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا فَتُوبُوا لِلْغُرْبَا، ان غربا کے لیے، ان اجنبی بن جانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ تو موقع دیا ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یقین کیجئے اگر سجدے میں سر رکھیں اور قیامت تک کے لیے ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں پھر بھی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے اپنے مالک کا، جس نے اس کفر و شرک کے ماحول سے ہمیں چنا ہے، مالک نے اپنی توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ باقی تو دیکھیں دنیا پوری لگی ہوئی ہے، دنیا کی خاطر کتنے یہ لوگ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، یہ فرقے بھی برداشت کر رہے ہیں، گالیاں بھی سن رہے ہیں لوگوں کی، مارے بھی کھا رہے ہیں فرقے، حالانکہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، حتیٰ کہ قادیانی بھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، یہودی اور عیسائی بھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، سکھ اور ہندو بھی دنیا میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کا آخرت برباد ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے آگ کے۔ اور مومن تکلیفیں اگر برداشت کرے، اکیلے ہو رہ جائیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ بڑا افسوس ہے کہ یہ گھبرا جائیں۔ دیکھیں سیاسی لوگ کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اکیلا تھا، عمران خان کہتا ہے میں 26 سال پہلے اٹھا تھا، اکیلا اٹھا تھا، اس کے بعد میں نے پارٹی بنائی ہے۔
تو میں تو 38 سال پہلے اٹھا تھا فوج میں جب یہ میں نے دعوت دی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اس اکیلے پن سے نہیں گھبرانا بھائی، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اکیلے آپ کیسے ہیں؟ اللہ چھوڑ دے گا تو ایک لمحے کے لیے وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو کہا گیا کہ فرعون کے سامنے جا کے دعوت دو، تو ظاہر بات ہے بشر گھبراتا تو ہے کہ یا اللہ وہ بڑی سختی کرے گا، اور ایک میرے اوپر ان کا ایک وہ الزام بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل مت گھبراؤ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور تمہارا بھائی تمہارا سپورٹر میں نے بنایا ہے، اور بالکل جاؤ اور بالکل بے خوف ہو کے جاؤ، بے خوف ہو کے جاؤ، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں۔ تو جب تک اس انداز سے یہ دعوت نہیں سامنے آئے گی کہ بالکل کوئی اب کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کسی کا روب اور دبدبا اور کوئی لالچ، اور کسی کا یہ بہت بڑا وہ ہے بادشاہ ہے، یا بڑا فوجیں ہیں اس کے پاس، یا بڑی پولیس ہے، رینجرز ہے اس کے پاس، بڑی پارٹیاں ہیں، بڑا جتھا ہے، یہ نہیں ڈرنا ہے۔ پوری دنیا سامنے آ جائے تو مومن کبھی نہیں ڈرے گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارے گا، توحید کی دعوت دے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مار دیں گے تو ہماری گویا لاٹری نکل آئی۔ ہمارے رب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں تمہیں معاف کر کے جنت الفردوس میں پہنچا دوں گا۔ تو اس کے واقعات بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے والا یہ کہے کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ سورہ یاسین 3 پیغمبر ہیں ایک بستی کے اندر، اکیلا امتی ہے، اور جب اس نے دعوت دی تو اس قوم نے کہا کہ پیغمبروں سے تو بعد میں نپٹیں گے نا، پہلے اس کی خبر لو، اس کو مار دیا، وہاں مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ تو اسی وقت جنت میں چلا گیا، اور وہاں جا کے کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، مجھے عزت دار لوگوں میں شامل فرما دیا۔ تو یہ حال ہے اللہ کے بندو، جب تک اس انداز سے نہیں اٹھو گے تم بالکل اس دعوت کے اوپر، نہ یہ دعوت اٹھا سکتے ہو، تو جمنا تو اور مشکل کام ہے، جماؤ۔ اور اللہ نے صرف جماؤ کا مطالبہ کیا ہے کہ دیکھو تم میرا نام لے کر اٹھے ہو، اب تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، مالک فرماتا ہے جو مجھے اپنا اکیلا معبود مان لیں اور میرے نام کو لے کر اٹھے، پھر جم جائیں، پوری زندگی اس کے اوپر جمنا ہے۔ مشکل کام ہے لیکن بدلہ بھی انمول ہے، یقین کیجیے ایسی جنتوں کا وعدہ اللہ نے فرمایا میرے فرشتے جلوس کے جلوس ایسی پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، جب یہ آخری سانس لیتا ہے تو اس دنیا میں لے کے جاتے ہیں کہ چلو اب ان جنتوں کی طرف جن کا تمہارے مالک نے تم سے وعدہ کیا ہوا تھا، وہ جنتیں تمہارے لیے بے قرار ہیں۔ یہ نہیں کہ مومنوں تم جنت کے لیے جنتیں تمہارے لیے بے قرار ہیں، اندازہ لگائی اس انداز سے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں۔ کہیں مالک فرماتا ہے مالک نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ میرے بندوں کو بتاؤ کل آمنت باللہ ثم استقم، کہ ایک دفعہ جب کہہ دیا اللہ کے اوپر میں ایمان لایا ہوں، میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو اس کے بعد ثم استقم، پھر جم جاؤ۔ جماؤ اصل چیز ہے۔ ان کے لیے خوشخبریاں میرے پیارے بڑے بڑے آئے ہیں، جمتے نہیں ہیں، ذرا سی آواز چلی مخالفتوں کی، اس کے بعد ممیانا شروع ہو جاتے ہیں، بکری کی طرح اور لومڑی کی طرح چھپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جام مردوں کا کام ہے، جو مردوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں اور انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ ذرہ برابر دوگلا پن نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں کچھ نہ کہے، فلاں دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، باڑ میں جائیں ساری چیزیں۔ ہمارے مالک سے آگے کوئی بھی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ لہذا جو ہمارے مالک کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے، اور کوئی اب کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر وہ اللہ کا ماننے والا ہے، توحید کا ماننے والا ہے، رد شرک کرنے والا ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ سواری کرے میں رکاب تھاموں۔ اور اگر میرے مالک کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی ہے تو پھر وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، چاہے کوئی ہو، ہمارا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو، کوئی ہو، وہ ہمارے دل کے اندر جگہ نہیں پا سکتا ہے جب تک ہمارے مالک کی بات اس کے دماغ کے اندر نہیں جاتی ہے، ہمارے مالک کا غلام اور بندہ نہیں بنتا ہے، پھر وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک یہ انداز اختیار کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمایا۔ انشاءاللہ یہ بات بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ لوگوں کے ٹیلی فون بھی آتے ہیں، خاص کر ہمارا یوٹیوب چینل بہت زیادہ لوگ سن رہے ہیں، واٹس ایپ کے اندر، اور آن گراؤنڈ بھی یہ دعوت پھیلائی جا رہی ہے، لٹریچر کے ذریعے، دعوت اللہ کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ رنگ جہاں بدلے گا بھائی، رنگ جہاں بدلے گا انشاءاللہ۔